میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، اور اسپیشل ریکویسٹ، مدنی التجا، موبائل فون آف کر دیں۔ ان کیس آپ آف نہیں کر سکتے سو پلیز سائلنٹ کر دیں، یوز نہ کریں موبائل، مووی، فوٹوگرافز، کچھ نہیں۔ ہم اجتماع میں سیکھنے آئیں تو توجہ کے ساتھ اول تاخیر سیکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے بیان میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اول تاخیر بیٹھے رہے تو بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، جتنا جس سے ہو سکے بیٹھے۔ تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھیں، ٹیک لگا کر، ٹانگیں لمبی کر کر بیٹھنا یہ درس و بیان کے آداب کے خلاف ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز ہے۔ لہذا درس و بیان، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے جاتے ہیں، لہٰذا درس و بیان سننے کے بہت سارے آداب ہیں، اس کو اول تاخیر بجا لانے کی بھی نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے ادب سے بیٹھوں گا اور کسی چیز سے کھیلوں گا نہیں۔ آپ کی توجہ بٹے گی، آپ بیان سن نہیں سکیں گے، اور جو میں آج سکھانا چاہتا ہوں وہ آج آپ سیکھ نہیں سکیں گے۔ مسجد میں دل لگانا چاہیے۔ You should love مسجد۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک۔ جاری رہے گی۔ تو مسجد میں آئیں، مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہیں، دل لگا رہے گا۔ ماشاءاللہ مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں۔ اگر مسجد یوں بھی، ویسے مسجد اچھی ہی لگے، دل ہی لگنا ہی چاہیے مسجد کے اندر۔ اللہ ہمارا دل مسجد میں لگا دے۔ سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا روئے زمین پر مسجد، اور سب سے بدترین زمین کا ٹکڑا روئے زمین پر بازار ہے۔ یہ حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آج کچھ بیان میں
وضو کے موضوع پر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اول تاخیر کرنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سیر النورانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ مسجد کوفہ کے وضو خانے پر تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جب وضو کرتا تو پانی تو گرے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ یعنی جب وضو بندہ کرتا ہے نا تو وضو سے یہ جو اعضاء کے جو گناہ ہے نا وہ جھڑتے ہیں۔ تو جب وہ وضو کر رہا تھا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کشف حاصل تھا کہ آپ وضو کے قطروں میں جو گناہ نکلتے تھے نا وہ گناہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ مقام حاصل تھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ تو جب وہ وضو کر رہا تھا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کر۔ آپ نے وہ دیکھ لیا اس کے وضو کے پانی میں۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ نے اس سے بھی ارشاد فرمایا اے میرے بھائی زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے، فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے لہذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ اچھا وضو کا میٹر آگے بڑھانے سے پہلے ایک مدنی پھول عرض کر دو کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ پر قربان کہ آپ کو جب یہ آپ نے دیکھا کہ مجھے لوگوں کے عیب نظر آ رہے ہیں تو آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھ سے وہ طاقت ہی چھین لے جس سے مجھ پر لوگوں کے عیب ظاہر ہو۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم لوگوں کی عیب دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کس کی کیا عیب ہے، کون کیا کرتا ہے۔ دروازے کھول کھول کر کان لگا لگا کر لوگوں کے عیب سننے کا ہمیں شوق ہے، اور کوئی ہمیں عیب بتائے تو مزہ بڑا آتا ہے، اور کسی مسلمان کا عیب پتہ چل جائے تو چپتا نہیں ہے، فوراً کسی نہ کسی کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کے معاملے میں ایک عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وضو میں اسراف بہت ہے، ویسٹیج آف واٹر بہت زیادہ ہم لوگ وضو میں اسراف کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟
فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے۔ پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 141 141 ترجمہ کنز الایمان، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس حدیث پاک کے تحت کچھ اپنے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، اور اسی ساتھ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتوے میں پیش کردہ سورہ انعام کی جو میں نے ابھی آیت کریمہ کوٹ کی کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بیجا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بیجا خرچ ہے۔ اسی لیے اعضائے وضو، جہاں جو وضو کے لیے جو جسم کے جو حصے دھوئے جاتے ہیں، اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے۔ اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے، دسترخوان، کھانا کھانے کے بعد اتنا وہ وہاں عرب ممالک کے اندر وہ پلاسٹک کا دسترخوان ہے اور یہاں وہ کاغذ کا دسترخوان ہے، رول، ہاں ادھر بھی رول ہے ادھر بھی رول ہے، کھایا رول لپیٹا اٹھایا ڈسٹ بن کے اندر، روٹی ڈسٹ بن کے اندر، چاول ڈسٹ بن کے اندر، اور طرح طرح کی نعمتیں ڈسٹ بن کے اندر، پوری دہی سے پوری وہ ڈبیاں بھری ہوئی ہیں ڈسٹ بن کے اندر، اتنا ضائع کرتے اتنا ضائع، پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ تنگی بہت ہے، پریشانی بہت ہے۔ ارے خدا کے بندو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تنگی بہت ہے۔ جب تم اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو گے تو تنگی تو آئے گی نا۔ اور روٹی جیسی نعمت کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روٹی کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے گئی ہے لوٹ کر نہیں آئی۔ تو پہلے تو یہ نیت کریں کون کون کھانا پینا بجلی پانی جو آپ کے اپنے گھر کا استعمال ہے، آپ کے اپنے گھر میں جو استعمال ہے، اس کو اسراف سے بچانے کی کون کون نیت کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا وضو کی طرف، پھر انشاءاللہ میں آج آپ کو وضو کا کچھ طریقہ بھی سکھاؤں گا۔ سب سے پہلے مسجد و مدرسے وغیرہ کے وضو میں جو پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ جیسے عموماً مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں، یہ وقف کے حکم میں آتا ہے۔ جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں، بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ آزاد ہوتے ہیں، وہ اس مبارک فتوے پر خوب غور فرما لیں، خوف خدا سے لرزیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ اب غور سے میں کچھ آپ کو اگزامپلس دیتا ہوں وضو کے وقت کو کیا کیا چیزیں ہم غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جائز ناجائز حرام حلال کے مسائل ہیں، لہذا اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے وضو کو درست کر کے جائیں گے۔ یعنی زندگی نکل گئی اگر وضو درست نہیں ہوا، اور آج اگر چند گھنٹے میں وضو درست ہو جاتا ہے تو سستا سودا ہے۔ ایک اعرابی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کے دوسرے کو دکھانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اب بعض لوگ چلو
لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، حالانکہ جو گرا بیکار گیا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے ہر چلو ہینڈ بھرا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کام کے لیے لیں اس کا اندازہ رکھیں۔ مثلا ناک میں نرم ہڈی یا نرم باسا بھی کہتے ہیں اس کو، نرم باسے تک پانی چڑھانا ہے، تو پورے چلو کی یہاں حاجت بھی نہیں ہے، تھوڑا سا نصف پانی لیں اور ناک میں پانی چڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض، آپ تصور کریں جب آپ پانی لیتے ہیں چلو کے، نلکا کھولتے ہیں کتنا گرتا ہے، پھر آپ بند کرتے ہیں۔ یہ جو گرا یہ کیا ہے؟ قطرے قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہم جب مسح کرتے ہیں سر کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی لیا، نلکا بہہ رہا ہے یہ ایسا، اور اب تو سینسر والے آپ کے نلکے ہیں، ہاتھ ہٹاؤ اپنی مرضی سے بند ہوگا بھائی، اپنی چلتی نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو ایسا بے بس نلکا لگانے کا کیا فائدہ کہ ہم ہی بے بس ہیں، نلکا ہماری نہیں چلتی۔ تو اب سینسر سسٹم ہے، ہر چیز میں سینسر لگا دیا گیا ہے، تو وہ آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے، اور جب چاہے گا وہ چلا جائے گا، جب ہاتھ لگاؤ گے تو وہ جتنا آنا ہے اس نے آنا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں نظام ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ اب میں ہر ایک پر ڈیٹیل میں تبصرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، جس کی جو اچھی سمجھ میں آتا رہے وہ لیتا رہے۔ اب وہ لیا تو اب وہ پانی بہہ رہا ہے اور ہم مسح کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تازہ تھوڑا سا پانی لیتے، نلکا بند کر دیتے اور پھر سر کا مسح کرتے، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح جب وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں تو ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھے تو آپس میں باتیں کرتے، اور کیا حال ہے، نلکا کھول دیا ہم نے، نلکا کھولنے کے بعد آستینے چڑھائیں گے، پھر دعا وغیرہ پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پانی بہہ رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، مسجد کا پانی ہے، بلکہ گھر کا بھی پانی ہو تو اجازت تھوڑی کوئی ہے۔ اسی طرح جب بھی وضو کریں پہلے گیلا ہاتھ پھیر لیں، اسپیشلی سردیوں میں کہ بال کھڑے ہو جاتے، خشک ہو جاتی ہے جلد، پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے تھوڑا سا گیلا ہاتھ، یہ وضو غسل میں بھی ایسا ہی کریں، پہلے ہلکا سا ہاتھ، جیسے ہاتھ گیلا کیا اور پھیر لیا، مسح کر لیا، اس سے کیا ہوگا کہ جلد نرم ہو جاتی ہے اور گیلی ہو جاتی ہے۔ اب پانی کم بہے گا اور بآسانی بہے گا۔ آج تک جتنا بھی ناجائز اسراف کیا اس سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش شروع کیجئے۔ غور و فکر کیجئے کہ ایسی صورت متعین ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ فار ایگزامپل یہ نل ہے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے اب کلی کرنی ہے نا، نلکا بند کر دیا، ٹھیک ہے، نلکا کھولا، پانی لیا ایک چلو، گرے نہیں پانی گرا نیچے، گرنا نہیں، تو اب اس کے لیے آپ کو اس کی دھار بھی ہلکی کرنی پڑے گی، پھر کر کے پورا کھول دیا تو یہ بھی نہیں نا، تو وہ بند کرتے کرتے کتنا بہ جائے گا۔ بالکل حاضر ذہن ہو جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں پانی، واٹر کرائسس ہے، پتہ ہے نا آپ کو، دنیا میں پانی کا ایک کرائسس چلا ہوا ہے۔ بعض ممالک ایسے جس میں پینے کو پانی نہیں ہے، بلکہ جو بارش کا پانی جانور اور حیوان پیتے ہیں وہی پانی انسان پی رہا ہوتا ہے، اتنی پانی کی کمی ہے۔ اور ایک ہمارا ہے کہ پانی وافر ہے لیکن قدر نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ نلکے کے بجائے آپ پانی خرید کر وضو کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ منرل واٹر لیا اور اب وضو کریں آپ، اب سمجھانا پڑے گا بھائی پورا وضو کرو، آپ بولو گے نہیں پانی ختم ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ مگر نلکے میں آ رہا ہے وہ بھی تو پانی ہے بھائی۔ مسواک، کلی، غرغرہ، ناک کی صفائی، داڑھی، ہاتھوں انگلیوں کا خلال، مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو، یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے۔
اب آئیے تھوڑا سا ہم وضو سے باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے, منہ دھونا ہے صابن سے. تو ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے صابن کا جھاگ بنانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. مثلا ہاتھ دھونے کے لیے چلو میں پانی کے تھوڑے قطرے ڈال کر صابن لے کر جھاگ بنایا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اگر پہلے سے صابن ہاتھ میں لے کر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہو سکتا ہے. جیسے پانی آپ نے تھوڑا سا چلو میں لیا, نل کا بند کر دیں, اب صابن لیں, صابن ہاتھ میں رکھیں, اب صابن کو رگڑیں, آپ کا مطلوبہ جھاگ بن جائے گا. پھر صابن رکھ دیں, پھر منہ پر صابن لگا لیں, پھر نلکا کھول کر منہ دھو لیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, نلکا کھولا, صابن لیا, اور وہ پانی بہہ ہی رہا ہے, وہ جھاگ بھی جا رہا ہے, پانی بھی جا رہا ہے, صابن بھی جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہو آپ لوگ, اور جا رہا ہے پانی نا, پتہ ہی نہیں ہے کدھر جا رہا ہے پانی. اور اس کے بعد وہ پانی جا رہا ہے, نلکا نہیں بند کریں گے, صابن رکھا اور پھر یہ پانی دھویا. ایک بار نل کھولنا ہے, اس کے بعد تب بند کرنا ہے جب منہ پورا دھل جائے گا. اب دھلتا ہے, کتنا دھلتا ہے, نہیں دھلتا پتہ نہیں ہے. جب تو منہ دھلے گا نہیں میں اپنا نلکا بند کروں گا نہیں. واٹ از دس یار, آپ خود سوچے یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, پانی ضائع کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. اسی طرح صابن کی حفاظت کیجیے. اب صابن ہم کیا کرتے ہیں کہ صابن دانی, سوپ ریک, اس کی ایک تھوڑا سا سوچیں, اس میں نیچے سوراخ ہونے چاہیے تاکہ اس میں پانی نہ ہو. جب آپ پانی والے ریک میں صابن رکھیں گے تو وہ پگھلتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم جب صابن اٹھاتے ہیں تو صابن کتنا پانی پر فنا ہو گیا ہوتا ہے, گیا صابن, اتنا سا رہ جاتا صابن, کدھر چلا گیا, پانی کھا گیا. تو جو سوپ ریک ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے. اس میں اگر نیچے سوراخ بنے ہوئے ہوں گے تو وہ پانی نہیں رہے گا. اس سے آپ کا صابن ضائع ہونے سے بچا رہے گا. آپ کے پاس واقعی پیسے بہت ہوں گے, لیکن حدیث پاک میں اس طرح کا موضوع موجود ہے کہ غربت میں بھی اعتدال ہے اور امیری میں بھی اعتدال ہے. میانہ روی اختیار کرو, چاہے تم غریب ہو یا امیر ہو. اب وضو کیسے کرنا ہے یہ ذرا سن لیں, ٹھیک ہے. میرے سامنے اس وقت نماز کے احکام جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے, لاز آف صلاح, یہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ مقطوعۃ المتینہ سے آپ لے سکتے ہیں, اردو میں ہے, امیر سنت نے اردو میں لکھی ہے نماز کے احکام, اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے لاز آف صلاح. اس میں ایک رسالہ ہے وضو کا طریقہ, تو اس میں سے اب میں آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں. ابھی بھی کئی مدنی پھول میں نے اسی میں سے بیان کیے ہیں. کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے, قار ثواب ہے. وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے. لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. نیت کے بارے بحر شریعت میں لکھا ہے, یہ میں یہاں سے نہیں بحر شریعت سے بیان کر, بحر شریعت کا جو مجھے جزیہ یاد ہے, عبارت یاد ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وضو کی یہ نیت جو بھی بیان ہوئی, اگر نیت کی بغیر وضو کیا وضو ہو جائے گا مگر وضو کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب تب ملے گا جب آپ نے وضو کی نیت کی کہ حکم الہی بجا لانے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ نیت ہے, نیت کریں گے تو وضو ہو جائے گا, وضو کا ثواب بھی ملے گا. یہ طریقہ حنفی ہے. This is the Hanafi method. اور جو شافعی ہیں وہ اپنے مذہب کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنے وضو کو درست کریں. شافعی, حنبلی, مالکی جو بھی ہو, مگر ہم حنفی طریقہ بیان کر رہے ہیں. اچھا, بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے. جیسے بیٹھے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ الرحمن الرحیم. درست جیسے میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیں اور پڑھیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ شریف درست پڑھنے نہیں آتی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسلی کے ساتھ وضو خانے میں بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھیے. ٹھیک ہے؟ یہ باتھ روم میں نہیں پڑھیں گے جہاں WC اور واش بیسن وغیرہ سب ساتھ ہوتی ہے. واش بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ سنت نہیں ہے. وضو ہو جائے گا، اور چونکہ وہاں WC یا کوموڈ وغیرہ ہوتے ہیں لہٰذا وہاں پر ذکر اللہ یا اوراد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر کریے. ٹھیک ہے؟ مگر یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، میں ماشاءاللہ یہاں بڑے پیارے پیارے مکان دیکھے، اچھے مکان دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے مکان ہیں، مگر وضو نہیں، وضو خانہ نہیں ہے. اتنا بڑا کچن بنا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے باتھ روم بنے ہوئے، کمرے جتنے تو باتھ روم بنے ہوئے، لائک روم. ٹھیک ہے؟ مگر وضو خانہ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے وہ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں. ہاں سوئمنگ پول دے گئے، گھر میں سوئمنگ پول ہے، وضو خانہ نہیں ہے. اچھا WC ہے، کوموٹ ہے، اس پر بیٹھنے جاؤ تو قبلے کی طرف. ان کو مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ استنجا کرتے وقت استدبار قبلہ اور استقبال قبلہ دونوں جائز نہیں ہے. یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. مگر ہمارے میجورٹی جو گھروں میں جو WC یا کوموٹ بنے ہوئے ہیں آپ جا کر دیکھ لیجئے، وہ قبلے کی سمت ہیں یا 45 کے اندر ہیں. یعنی قبلے کی جو 45 ڈگری کے اندر جیسے آپ نماز پڑھا گا 45 ڈگری کے اندر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، استقبال قبلہ ہو جائے گا. تو ہمارے جو وضو خانے اس کے لیے WC جو اس کے لیے یاد رکھیے WC قبلے سے 90 ڈگری کے اینگل پر بنائیں. فار ایگزامپل یہ قبلہ یوں ہے، ٹھیک ہے، یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے، WC یوں بنائیں. کوموٹ کیوں؟ کوموٹ تو اب خیر اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، اب قوم عادی ہو گئی ہے. WC بیسڈ 90 ڈگری پر بنائیں. مگر ہمارے ہے نہیں ایسا. آپ نے جب وہ اپنے گھر کا جب وہ ڈیزائن وہ دیکھا نقشہ، اس میں آپ نے باتھ روم دیکھا مگر ڈائریکشن نہیں دیکھی، بلکہ گھر لیتے وقت بھی ڈائریکشن تھوڑی دیکھی تھی، نہ گھر لیتے وقت مسجد دیکھی تھی کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہے یا نہیں ہے. عاشقان رسول کی مسجد ہو، وہاں عاشقان رسول ہو، وہاں میرا بچہ کا مستقبل وہاں سیکیور ہوگا. جہاں عاشقان رسول ہوتے ہوں، مسجد ہوتی ہو، صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہوں، درود و سلام ہوتا ہو، جمعے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں، ایسے عاشقان رسول کی مسجد کے پاس میرا مکان ہو تاکہ میرا اور میری نسلوں کا مستقبل سنور جائے. ایسا سوچتا کون ہے؟ لوکیشن دیکھتے ہیں، یہ ایریا پیسے والوں کا ہے، یہاں گھر لے لو، مسجد اپنی ہو یا نہیں ہو. یہ دیکھیں یہ ہے یا نہیں ہے مینٹیلیٹی. دیکھیں یہ نہیں کہوں گے کہ آئندہ ایسا کر لینا، آپ بولو کہ اب تو غلطی ہو گئی. فار ایگزامپل آپ نے کرتا پہنا ہے اور درزی نے جیب آگے کی جگہ پہ پیچھے سی دی ہے، آپ پہن کر آ گئے، بھائی یہ جیب پیچھے آگے ہونے جائے تو آپ بولو گے آئندہ جب سلاؤں گا نا تو جیب آگے لگوا لوں گا، ابھی تو چلے گا. کیا ایسا کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے نا. تو اب WC یا کوموٹ لگ گیا قبلے کی طرف، آپ بولو گے آئندہ دیکھیں گے جب بنے گا تب تک معاذ اللہ کیا قبلے کی طرف منہ کرتے رہیں گے، قبلے کی طرف پیٹ کرتے رہیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں. آپ کا اگر WC یا کوموٹ قبلہ رخ ہے یا آپ پیٹھ یا چہرہ قبلے کی طرف ہوتی ہے، آپ اس کو فوراً چینج کریں. آپ بولو گے پیسہ لگے گا، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے خرچ کرو تو اس خرچ میں بھی ثواب ملے گا. اب کوئی یہ کہے کہ جناب یہ توڑو گے تو اسراف ہو جائے گا، یہ اسراف نہیں ہے. لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوا کرتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ اسراف نہیں ہے بلکہ یہ خرچ کرنے کو آپ ثواب کہیں گے. اگر یہ استنجا خانہ درست کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس میں دیر کیوں کرنی چاہیے؟ فوراً کر لینا چاہیے. اب آپ یہ نہیں کہنا وہ خرچہ دکھا دیا، یہ خرچہ میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ میرے کو خرچہ دے دو، مجھے پیسے دے دو. میں آپ کو جنت کا راستہ بتا رہا ہوں کہ یہ کرو، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. ہماری نسلوں کو سکھائیے. یہ بھول گئی یہ قوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر منہ کر کے ہم استنجا بھی کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ It's not fair. It is not fair. ایک صحابی
کا مکان تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا کس کا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ فلاں کا یہ مکان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ جب وہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں فرمائی۔ وہ سمجھ گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، توجہ نہیں فرما رہے۔ صحابہ سے جا کر عرض کی کہ کیا بات ہے، مجھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کچھ اسی طرح اپنی رائے دی کہ وہ آپ کا مکان دیکھا، شاید وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکان مناسب نہیں لگا۔ تو کہا اچھا، گئے مکان توڑ کے زمین برابر کر دیا، اور آقا کے بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر عرض کرتے آقا جس مکان سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی وہ مکان اب زمین پر نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابی کی طرف توجہ فرمائی، ان کا سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اگر جان دے کر بھی آقا راضی ہوتے ہوں تو جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کرو کیا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وارا کرو۔ تو بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ، 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 بسم اللہ والحمدللہ۔ اب دونوں ہاتھ تین بار پونچھوں تک دھوئیے۔ یہ آپ بھی کریں جو سے میں کر رہا ہوں، یہ نا ہڈی، Wash both the hands 3 times up to the wrist. ٹھیک ہے، پونچھوں تک دھوئیے۔ کیسے دھوئیں گے؟ نل بند کر کے پونچھوں تک دھوئیے، نل بھر کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کیجئے، جیسے کب دھو لیے اب بند کر دیں، پھر انگلیوں کا خلال کریں۔ ٹھیک ہے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کیجئے، اور ہر بار مسواک دھو لیجئے۔ مسواک ایک بالش تو ایک بالش سے بری نہیں ہو، اور چھوٹی انگلی سے موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ موٹی لیں گے تو آپ کے مسوروں کو وہ نقصان پہنچائے گی۔ اور ایک اور بات، مسواک یہ پیسٹ کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ برش لیں، پیسٹ لیں، کسی کا بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات، یہ خوشبو بھی یہ منہ سے بو بھی یہ دور کرتا ہے، اور دانتوں کو چمکاتا بھی یہی ہے۔ یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مسواک لے کر اس کو استعمال کرنا سیکھیے، پلیز مسواک کو لینا سیکھیے، اس کا استعمال کرنا سیکھیے۔ جو مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، حدیث میں۔ تو کون کون مسواک کا استعمال کرے گا؟ اچھی نیت ہے، کرتے چلے جاؤ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، گھر میں مسواک رکھیں، جیب میں مسواک رکھیں۔ اب وہ مسواک پیچھے کے پاکٹ میں نہیں رکھنا یار، پلیز یار ایسا نہیں کرو یار۔ اب یہ عام درخت کی لکڑی نہیں ہے، یہ مسواک ہے، اس کو سنت سے نسبت حاصل ہے، اور جس چیز کو سرکار سے نسبت ہو جائے نا اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ This is not a common. سینے سے لگا کر رکھیں۔ Learn how to hold the miswak. 3 انگلیاں یوں چھوٹی ادھر، اور انگوٹھے کا سرا جو ہے نا وہ آپ مسواک کے انگوٹھا مسواک کے سرے پر رکھیں گے۔ دس از اے وے آف گریپ۔ کیا صحیح کہا میں؟ جی، گرپ۔ گریپ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، یہ طریقہ۔ اب اس کو دھو لیں، نلکا بند کر دیں۔ یہ عادت کرنی پڑے گی، نلکا یوں آسانی سے بند اب ہوگا نہیں، یہ بہتا رہے گا۔ اچھا آپ کے یہاں تو یوں بھی نہیں، آپ کے تو یوں ہے، اوپر نیچے والا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، یہ جلدی بند ہو جاتا ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ اس کے مقابلے میں یہ جلدی بند ہو جاتا ہے۔ وہ مارا نیچے چلا گیا، وہ اٹھایا تو اوپر چلا گیا، تو یہ صحیح ہے۔ تو یہ دھوئیں اس کو، پھر اس کو نیچے کریں، اور پہلے اوپر 3 بار، پھر
3 بار بائیں جانب, پھر دائیں جانب 3 بار, پھر بائیں جانب 3 بار, پھر اس کو دھوئیں, پھر کریں. یہ 3 بار اس طرح کریں, دھوئیں, انشاءاللہ سنت کے مطابق مسواک کرنے کا ثواب ملے گا. اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 انگلیاں 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے. جب بھی پانی لیں نلکا بند کر دیں. سیدھے ہاتھ میں 3 مرتبہ, جیسے کہ چلو میں پانی لیا, نلکا بند کیا, اب کلی کریں. منہ کے ہر کل پرزے میں پانی چلا جائے. سپاری کھانے والے یا دیگر ایسی چیزیں کھانے والے یا کوئی ایسی گوشت وغیرہ کھاتے ہیں جو دانتوں کے سوراخوں میں پھنس جاتی ہے, سب صاف کریں. ٹھیک ہے, ہر چیز صاف کریں, جلدی نہ کریں. یہ لکھا ہوتا ہے وہ جوانوں کی طرح وضو کرو, بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. شریعت کے مطابق وضو کرو, شریعت کے مطابق نماز پڑھو. یہ جوان اور بوڑھا کہاں سے ہمارا آئیڈیل بن گیا؟ ٹھیک ہے, تو بالکل پراپر آپ منہ دھوئیں اس کو پورا, اور ہر بار نلکا بند کر دیں, پورے منہ میں پانی پھر جائے. اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی کریں. کاجو, پستہ, بادام, ڈرائی فروٹ یہ جب پھنس جاتے ہیں, آپ نے دیکھا پھنس جاتے ہیں, پھر نماز کے اندر نکلتا ہے, ادھر سے ایک نکلتا ہے, پھر ادھر سے ایک نکلتا ہے. تو یہ آرام سے وضو خانے میں بیٹھیں, سب کو نکالیں اور ان سب کو بہا دیں. یہ نماز میں نکلتا رہے گا تو پھر نماز میں بھی کاجو چباتا رہتا ہے آدمی, یہ درست نہیں ہے. اوکے, اب ناک میں پانی چرانا ہے. اسی طرح آدھا چلو, ہاف ہینڈ, نوٹ فول, ہاں, ناک اتنا سا تو ہے, اس میں اتنا بڑا پانی لینے کی کیا ضرورت ہے. تو تھوڑا سا آدھا چلو پانی لیں, نلکا بند کریں, چڑھائیں. اگر روزہ نہیں ہے تو جڑ تک چڑھائیں, روزہ ہے تو نرم ہڈی تک کم از کم آپ پانی کو چڑھائیں. اور چھوٹی انگلی سے, الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں تاکہ اندر میں کوئی گندگی نہ رہ جائے. اور یہ 3 بار کریں, ہر بار نلکا بند کر دیں. 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوری کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل, یہ گلے کی طرف سے داخل کیا, انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے, جہاں سر کے بال جمتے ہیں اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 بار منہ دھوئیے. یہ منہ پر خالی یہ پانی ڈالنے سے منہ نہیں دھلتا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں غسل کون کیسے کرتا ہے کسی کو نہیں پتا, وضو کون کیسے کرتا ہے یہ تو پتا چلے گا نا یار. اپنے ساتھ بیٹھ کر ایک آدمی وضو کر رہا ہے, ابھی وضو خانے پر بیٹھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ والحمد للہ, اور آستین چڑھا ہے, نلکا کھولے, اتنے وضو کر کے چلا جاتا ہے. تو کیا کیا؟ وضو کیا. کون سا وضو کیا بھائی؟ کیا اس نے وضو جو کرنا تھا؟ تو وضو درست کرنا ہے, منہ پورا دھونا ہے, اور منہ دھونا یہ فرض ہے, چہرہ دھونا یہ فرض ہے. اب ہاتھ دھونا ہے, نلکا کھولیں اور انگلیوں کے جو سرے نا, انگلیوں کے سرے سے یوں نیچے لے جائیں یہاں تک, ٹھیک ہے, کونیوں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے. جیسے پانی ہے, یہ اب ہاتھ دھونا ہے, یہ پانی کھولا, یہ لے جائیں یوں, یہ 3 بار دھونا ہے. اسی طرح دوسرا ہاتھ, جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں, ٹھیک ہے. سر کا مسح یہ بھی فرض ہے. اب میں جیسے کہتا ہوں ویسا کریں. دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے, لائک دس. انگوٹھا اور کلمے کی انگلی چھوڑ دیں, یہ ملا لیں.
اب اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں، انگلیاں، ہتھیلی نہیں لگائیے گا، پھر ہتھیلیوں کے ساتھ آگے لے آئیں. اب یہ 2 انگلیوں سے کان کے اندر کا مسح کریں. انگوٹھے رہ گئے، اس سے کان کی پشت کا مسح کریں. چھوٹی انگلی رہ گئی، اسے کان کے اندر کا مسح کریں. اب گردن کا مسح کر لیں. کلیئر؟ اب پاؤں دھوئیں گے. پہلے سیدھا پاؤں، پھر الٹا پاؤں. ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھوئیں. یعنی یہ پاؤں کی انگلیوں کو بھی دھونے کا یہی طریقہ ہے. یہاں سے دھونا شروع کریں اور آدھی پنڈلی یہ مستحب ہے، لیکن یہاں سے یوں دھونا شروع کریں. جب پاؤں دھوتے وقت اب آپ پاؤں کو اپنے دیکھیں گے نا، تو جو ٹخنے ہوتے ہیں، جو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہڈیاں ہیں ٹخنے، اس کے نیچے یہ جو اس کو کیا کہیں گے آپ، پنجے، تلوا، سول، اس کو دیکھیں. بعض اوقات یہاں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی گرد ایسی چیز لگی ہے جس سے پانی نہیں بہتا. تو انگلیاں ہیں نا، انگلیوں کے ادھر دیکھیں، یہ جو گیپ ہوتا ہے انگلیوں کے نیچے گیپ ہوتا ہے نا، وہاں دیکھیں. کئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی آپ کو احتیاط کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. جیسے جب بھی وضو کرے نا، ہمیشہ خیال ہے کہ جب بھی وضو کرے نا، آنکھیں وضو پر جمی ہوئی ہونی چاہیے. یہ وضو بے احتیاطی سے نہیں ہوتا. یہ نماز جنت کی چابی ہے، اور وضو یہ نماز کی چابی ہے. اور چابی اپنے دانتوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک بھی دانت کم ہو، ایک بھی دندانہ کم ہو تو تالا نہیں کھلا کرتا. اگر وضو درست نہیں ہوگا، نماز درست نہیں ہوگی. نماز درست نہیں ہوگی تو فرض نہیں اترے گا. جنت پہ جانا ہے ہم کو، تو بہت بنیادی چیز ہے. تو بہت زیادہ دیکھیے، پاؤں کے نیچے، اوپر، آگے، پیچھے، پورا پاؤں پر یہاں تک دھوئیں تاکہ کوئی پاؤں کا حصہ سوکھا نہیں رہ جائے. جو بیان کیا گیا، ہاتھ دھونے کا، منہ دھونے کا، یہ پاؤں دھونے کا، اس کا یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی ہر بال سے بہہ جائے. خالی وہ مسح کرنے سے یا پانی کی تڑی لگا دینے سے گزارا نہیں ہوگا، پانی بہنا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. دھونے کی تعریف ایک بار پھر سن لیں مفتی صاحب، اس کی وضاحت. کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ ہر عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپر لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. اچھا، ایک اور، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے، الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے. اب الٹا پاؤں ہے تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلیاں پر ختم کر دیں. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں. اچھا، اب یہ کہ یہ نماز کے احکام انگلش میں بھی ہے، لاز آف صلاح. یہ کتاب مقتوط المدینہ سے ملتی ہے. میں نے بہت مختصر، آپ سمجھیں گے کہ یار یہ گھنٹہ نکل گیا، یہ وضو کا طریقہ بتا دے. ضمناً اور بھی کئی ہم نے مدنی پھول سیکھے ہیں، لیکن جو چیز ہم پر فرض تھی، میں یہ نہیں پوچھتا کس نے آج سیکھا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. مگر میں امید کرتا ہوں کہ کئی ایسے ہوں گے جن کو کئی باتیں آج پتہ چلی ہوں گی وضو کی. اب یہ سیکھنا ہم پر فرض تھا، یہ سیکھنا ہم پر لازم تھا، ہم آج تک نہیں سیکھ سکے. جب وضو نہیں سیکھ سکے تو غسل آتا یا نہیں آتا، اس کا آپ خود سوچ لیں. اب بھی وضو میں کتنی احتیاطیں ہیں، اس کی اور کتنے ضروری مسائل ہیں، یہ پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کا طریقہ اس میں رسالہ ہے، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اس میں رسالے موجود ہیں. لاز آف صلاح کے اندر یہ سارے رسالے، بکلیٹس موجود ہیں. اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، وہ سیریس بات ایک اور عرض کروں، جو چیز ہم پر فرض ہے نا، اس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. وضو ہم پر فرض ہوا، نماز کے لیے وضو، طہارت فرض ہے. تو اب نماز وضو کا طریقہ سیکھنا یہ ہم پر کیا ہو گیا؟ فرض. غسل فرض ہے تو غسل کا طریقہ سیکھنا کیا ہو گیا؟ کپڑے ناپاک ہیں تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہم پر سیکھنا لازمی ہے، کہ کپڑے پاک نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہمیں طریقہ آتا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ٹراؤزر ہے، شلوار ہے، پاجامہ جو بھی ہمارا ہے، اگر بالفرض کہ وہ ناپاک ہو گیا، ہم کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گیا، اب اس کو دھونے
نہ دھونا آتا ہے، نہ دھونے کی سوچ ہے. گھر والوں کو تو نہیں نہ پتا ہوتا کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے. ایم آئی رائٹ؟ آپ نے کپڑے اٹھا کر ان کپڑوں میں ڈال دیے جن کو اب دھلنے کے لیے واشنگ مشین کی طرف جانا ہے، تو اپنے کپڑے بھی چلے جائیں گے. اب آپ کے ناپاک کپڑے یا آپ کا ناپاک ٹراؤزر ان پاک کپڑوں میں شامل ہے. جب یہ سارے کے سارے کپڑے واشنگ مشین میں گئے تو آپ کے ناپاک کپڑے کی جو گندگی ہے، ناپاکی ہے، وہ پانی میں نکلے گی؟ سے یس. پورا پانی ناپاک ہوا، اس پانی سے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے. ایک بے احتیاطی ہماری. اچھا، اب میں نے احتیاط کی تو کیا میرا بالغ بچہ احتیاط کرے گا؟ کیا گھر کی اسلامی بہنیں احتیاط کریں گی؟ سب کو یہ علم سیکھنا لازمی ہے. مطلب کئی علوم فرض ہیں، ہمارے نہ سیکھنے کی وجہ سے عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں، گناہگار الگ ہوں گے. پھر وضو کرنا آتا ہے، غسل کرنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ضروری ہیں. اب غور کیجئے، حرام اور حلال کی کتنی باتیں سیکھی، جائز اور ناجائز کی کتنی باتیں سیکھی. اگر آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، یہ تو صرف ایک پارٹ تھا ہماری زندگی کا، عبادت کا، ورشپ کا ایک پارٹ تھا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا. پوری جو کتاب ہے شریعت کی جس میں فرائض اور واجبات علم بھرے پڑے ہیں، ہم سیکھیں گے کب؟ اب یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، مجھے انگلش نہیں آتی، کیا میں گلٹی فیل کروں گا؟ نہیں. انگلش نہ آنا، یہ اگر انگلش آتی ہے تو کس چیز کا فخر، کس چیز کا پراؤڈ؟ آپ کو اردو نہیں آتی تو کیا آپ کے اس پہ گرو مطلب شرم محسوس کریں گے؟ مجھے انگلش نہیں آتی. آپ کو اردو کون سی آتی ہے؟ آپ کو اردو آتی ہے. انگلش ایسی کون سی زبان ہے جس کے نہ آنے سے انسان شرمندہ ہوگا؟ اردو تو ابھی وہ زبان ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اردو وہ زبان ہے جس کو اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا. سبحان اللہ. کیونکہ اردو میں ہماری اسلام کی کتابیں اردو میں، میجورٹی مین کتابیں ہماری اردو میں، انگلش میں نہیں ہے. تو اردو نہ آنا، اس پر تو آدمی گلٹی فیل کر سکتا ہے، انگلش نہ آنے پہ گلٹی فیل نہیں کرے گا. میں گلٹی فیل نہیں کرتا، ٹرانسلیٹر موجود ہے، مجھے جو بات کہنی ہے وہ اگلا پہنچا دے گا آپ تک. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس کو فرض علم نہیں آتا اس کو گلٹی فیل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جس کو نماز پڑھنے نہیں آتی، جس کو وضو کرنے نہیں آتا، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، وہ ایم بی اے ہو، وہ مطلب آئی سی میں کیا ہوا ہو، وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہو، وہ پروفیسر بنا ہوا ہو، کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ہوا ہو، ماسٹرز کیا ہوا ہو، بلینئر ہو، ٹریلینئر ہو، واٹ ایور جو بھی کچھ ہو، وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، وہ کہے گا بڑا لکھا ہے. وہ کیسا پڑھا لکھا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. اس کو اپنے رب کی کتاب پڑھنے نہیں آتی، اس کو مائیکل، سائیکل اور ٹیکل کی کتابیں پڑھنے آتی ہیں. نہیں آتی تو رب کی کتاب پڑھنے نہیں آتی، رب کا کلام پڑھنے نہیں آتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا. ہاں، مجھے شرمندگی ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، کیونکہ عربی میرے آقا کی زبان ہے، اس پر میں شرمندہ ہوں. مجھے سیکھنی چاہیے عربی، میرے آقا کی زبان ہے. آقا کی محبت میں سیکھوں کہ عربی کسے بولتے ہیں، ہے نا؟ کہ میں عربی زبان کو میرے نبی سے نسبت حاصل ہے. قرآن عربی میں، حدیث عربی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یوں مطلب کہ یہ صرف میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر یہ فیلنگز پیدا کریں کہ مجھے نہیں آتا، اور واقعی نہیں آتا. ہم کو نہیں آتا، واقعی نہیں آتا. قرآن کھولتے ہم کو پڑھنا نہیں آتا. صحیح بتائیے، انگلش کتاب نہ پڑھنے پر شرمندگی ہونی چاہیے یا قرآن نہ پڑھنے پر شرمندگی ہونی چاہیے؟ سوچئے پلیز. آپ، میں لینگویج صرف ایگزامپل کے طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پلیز اس کو تھوڑا سا سوچئے کہ قرآن پڑھنا درست آنا چاہیے، شریعت کی وہ علم جو فرض ہے ہم پر وہ سیکھنے آنے چاہیے. آپ بہترین انسٹیٹیوشن ڈھونڈتے ہیں آپ کے بچے کے لیے، خون پسینہ جلا کر فیس پیمنٹ کر کر آپ پڑھاتے ہیں، وہ اچھا پڑھتا ہے، برا پڑھتا ہے، جائز پڑھتا ہے، ناجائز پڑھتا ہے، یہ اپنے نظریاتی طور پر مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کی مسلمان کو فی الحال کتنی پرواہ نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں.
لیکن ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے، چاہے ان کو اس کالج کی بکس کے اندر اینٹی اسلام مینٹلٹی دی جاتی ہو، ہم کو اس کی پرواہ نہیں. ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو جائے تاکہ اس کو اچھی نوکری یا اچھا پروفیشن لے کر یہ اپنا مستقبل سنوارے. اس کی قبر ڈارک ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی دنیا برائٹ ہونی چاہیے. کون کون نیت کرتا ہے میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، انشاءاللہ عالم بناؤں گا، میرا بیٹا عالم بنے گا، میں ایک عالم کا باپ کہلاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، for the pleasure of Allah, not for the worldly gain or anything. اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا. انشاءاللہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا، مسجد میں نماز پڑھائے گا، میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کیسا بندہ پراؤڈ فیل کرے گا نا، کیسا پراؤڈ فیل کرے گا کہ آج میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. مزہ آ جائے. آپ نیت کریں میرا بیٹا عالم بنے گا، میرا بیٹا حافظ بنے گا. اگر یہ بالکل آپ کو یار نہ بیٹا ہے نہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو کیا کس کو بنائیں گے؟ تو کسی کو عالم بنانے کی نیت کریں. بنتی ہے نیت. ایک عالم تقریباً 7 سے 8 سال میں عالم بنتا ہے. 7 سے 8 سال آپ اس کو اسپانسر کریں. آپ کے اسپانسر تو ایک شخص عالم بن کر قرآن و حدیث سیکھے گا سکھائے گا، قرآن سیکھے گا سکھائے گا، آپ کو کتنی خوشی ہوگی. ثواب جاریہ. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ عالم آپ کے ثواب جاریہ کا ذریعہ رہے گا. کم از کم ایک کو بنانا عالم، وہ ہاتھ اٹھائے چلے. ایک ایسی نیت آپ کی بنتی ہو یار کم از کم ایک کو تو عالم بنا ہی دوں گا یار، انشاءاللہ کوشش کروں گا. باقی اب بنے نہ بنے ہمارے نصیب، ہم تو کوشش کرنے والے نا. مسجد بنتی ہے، مسجد میں پیسہ دیں. مدرسہ بنتا ہے، مدرسے میں پیسہ دیں یار. انتظار نہ کرے کوئی آ کر مانگے گا. آپ کو پتہ ہے کچھ ہو رہا ہے، جا کر دے دو یار. مسجد مدرسہ بنانے والے، دین کا کام کرنے والوں کے جوتے گھسوانا بند کر دیں. ان کو مت بلائیے، ان کے پاس جا کر دیجئے اور یہ لے لیں تو جزاک اللہ کہیے کہ تمہاری مہربانی ہے، تم میرا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یار. میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. یہ تو اللہ اس کے رسول کا کرم ہے جو ہمارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پور خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایسا کرے یار کہ لینے والے کو شرمندگی نہیں ہو. یار مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یار آج بلائے گا، کل بلائے گا، پرسوں بلائے گا. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دل کھولو. بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ تم بے گنتی دو، تمہیں اللہ بے گنتی عطا کرے گا. جتنا دو گے اتنا ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ